السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گی، ایک ایسا انوکھا راز جو ایک بار آپ کو ضرور جاننا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپانی ماہی گیروں نے مچھلیوں کو تازہ رکھنے کے لیے کون سی حیرت انگیز ترکیب آزمائی؟ ایک ایسی ترکیب جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ جاپان کے لوگ مچھلیاں کھانے کے بہت شوقین ہیں، ان کو تازہ مچھلی بہت پسند ہے، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے قریبی سمندری علاقوں میں مچھلیوں کی کمی ہو گئی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے دور گہرے سمندر میں جانا پڑتا تھا، چونکہ سفر بہت لمبا ہوتا تھا اور ان کو آنے جانے میں کئی دن لگ جاتے تھے، تو جتنا وقت بڑھتا جاتا اتنا ہی مچھلی باسی ہوتی جاتی۔ پھر اس کا ایک حل یہ نکالا گیا کہ ماہی گیروں نے اپنی بوٹس میں فریزر رکھ لیے اور وہ مچھلیوں کو فریز کرنے لگے، مگر جاپانیوں کو فریز شدہ مچھلی پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کا ذائقہ تازہ مچھلی جیسا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ایسی مچھلیوں کو کم خریدتے، اور اس کے بعد ماہی گیروں نے ایک اور طریقہ آزمایا۔ انہوں نے اپنی بوٹس پر پانی کے بڑے بڑے ٹینکس رکھ لیے اور وہ مچھلیوں کو پکڑ کر ان ٹینکس میں ڈال دیتے تھے، جن میں مچھلیاں زندہ تو رہتی تھیں، لیکن ان ٹینکس کے اندر رہ رہ کر مچھلیاں سست اور کاہل ہو جاتی تھیں، اور ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے ان میں وہ حرکت اور وہ چستی نہیں رہتی تھی جو کہ تازہ مچھلیوں میں ہوتی تھی۔ وہ بے جان لگتی، گاہک ایسی مچھلیوں کو بہت کم خریدتے تھے۔ ماہی گیر اب اکثر پریشان رہتے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ تازہ مچھلیاں دی جائیں اور مچھلیاں توانائی سے بھرپور رہیں جیسا کہ وہ ابھی سمندر سے نکالی گئی ہوں۔ پھر کسی ذہین شخص کے دماغ میں ایک منفرد خیال آیا۔ اس نے مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہر ٹینک کے اندر ایک چھوٹی سی شارک ڈال دی۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ مچھلیاں شارک سے اپنی جان بچانے کے لیے پانی کے بڑے سے ٹینک میں ادھر ادھر بھاگتی رہتیں۔ وہ چھوٹی شارک کچھ مچھلیوں کو ضرور کھا جاتی تھی، لیکن باقی کی مچھلیاں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتی رہتیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ تیزی سے تیرتیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تازہ، چاق و چوبند اور توانائی سے بھرپور نظر آنے لگیں۔ کسٹمرز ان کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بالکل تازہ لگتی تھیں، ایسے جیسے انہیں ابھی سمندر سے پکڑ کر لایا گیا ہو۔ تو دیکھا جائے تو یہ اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب زندگی میں سے چیلنجز ختم ہو جائیں تو ہماری زندگی جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی بے مقصد اور بے معنی ہو جاتی ہے، اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی شارک آ جائے، مطلب کوئی چیلنج آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ ایک بحری جہاز سب سے زیادہ محفوظ ساحل پر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ساحل پر کھڑا رہنے کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ مشہور امریکن سائیکالوجسٹ ایل رون ہیبارٹ نے 1950 میں کہا تھا کہ انسان صرف مشکل ماحول کی موجودگی میں ہی پنپتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جارج برنرڈ شاہ نے کہا تھا کہ اطمینان موت ہے، مطلب اگر ہماری زندگی میں کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو تو ہم بے مقصد اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشکل نہ ہو تو ہم سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک چیلنجنگ لائف کو اپنائیں، مشکلوں کا سامنا کریں، تو ہماری پوشیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور ہم حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے لگتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ایکٹیو، ذہین اور نوجوان نظر آتے ہیں، اصل میں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی شارک ضرور ہوتی ہے، کوئی مقصد، کوئی خواب، کوئی چیلنج، کوئی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ وہ آسان زندگی گزارنے کے بجائے مشکل راستوں کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ ہر لمحہ اپنی بہتری کی طرف بڑھ سکیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ٹینک میں، آپ کی لائف میں کوئی ایسی شارک ہے، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی ایسی پریشانی جو آپ کو ایکٹیو کر دے؟ اگر نہیں ہے تو ایک چیلنج کو گلے لگائیں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ بروس لی نے تو آج سے کئی سال پہلے کہا تھا
کہ خدا سے آسان زندگی کی دعا ہرگز نہ کریں، بلکہ خدا سے یہ دعا کریں کہ اے خدا، جو مشکلیں میری زندگی میں آنے والی ہیں ان سے لڑنے کا مجھے حوصلہ اور ہمت دے، کیونکہ مشکلیں اکثر عام لوگوں کی زندگی میں آ کر انہیں بدل کر بہت خاص بنا دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز، پریشانیوں اور رکاوٹوں سے ڈرے نہیں، بلکہ ان سے لڑنے اور ان کو سالو کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔